إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ينبأ الإنسان بما قدم وأخر وقال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ان آیات میں اللہ پاک نے آخرت میں محاسبے کا اصول بتا دیا کہ کس اصول کی بنیاد پر اہل ایمان کا حساب کتاب ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے تمہیں جو بھی دیا تھا اس میں تم نے کس کو ترجیح دی۔ دین میں ترجیحات بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایک شعبہ اس کا۔ جس کو اس کا علم نہیں ہے وہ دین کا علم نہیں رکھتا۔ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کس مریض کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے علاج کی۔ وہ پروسیجرز میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ آئی سی یو والا ہے اور یہ پروسیجرز والا ہے، اس کو مرہم پٹی کر کے فارغ کر دینا ہے اور اس کو ایڈمٹ کرنا ہے۔ یہ ترجیحات۔ آپ کے جیب میں محدود پیسے ہوں تو آپ نے چیز لینی ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو میں ترجیح دوں، جو میرے جیب میں پیسے ہیں ان کے مطابق بھی ہو، اور کسی حد تک وہ جو میرا اپنا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ یہ ترجیحات۔ اس محدود زندگی میں جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، تھوڑا یا بہت، اس میں دیکھنا یہ کہ بما قدم و اخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا، جتایا جائے گا اس نے کس کو مؤخر کیا تھا، کس کو مقدم کیا تھا، کس کو ترجیح دی تھی اور کس کو پیچھے کر دیا تھا۔ بس یہ حساب ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَرِيعُ الْحِسَابِ، جھٹ پٹ حساب ہو جائے گا۔ آپ کومنٹس میں جا کے دیکھتے ہیں، ریلیویٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ڈیٹ وائز آپ اس کو طے کرتے ہیں، بل اسی طرح ہوگا۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو، ترجیحات کی بنیاد پر چیک کرو اس نے کہاں کہاں اللہ کو ترجیح دی تھی، کہاں اپنی ذات کو ترجیح دی۔ ایک دم سامنے آ جائے گا پورا ٹک ٹک کر کے۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا حوالہ، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے بما قدم و اخر، ما قدمت و اخر،
اخرت، دو اصول ہیں۔ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، اور متقی بندے کے بارے میں ہمارے یہاں کہانیوں میں بھی یہ کہا جاتا ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، غار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جھگی میں بیٹھا ہوا تھا، شہزادہ جا رہا تھا جنگل میں دیکھ کرتا ہوا، اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، روشنی نظر دیکھا تو اندر اللہ والا بیٹھا ہوتا۔ اللہ والے غاروں میں ملتے ہیں، جنگلوں میں ملتے ہیں، اور بھیک مانگنے بھی آتے ہیں۔ بادشاہ کے یہاں اولاد کو نہیں تھی، کسی نے آ کے دروازہ بجایا تو جناب وہ دیکھا، کہا بھائی اتنا بڑا محل ہے، رونق نہیں ہے، کہا جی اولاد کوئی نہیں ہے، تو بس اس نے کہا کہ بھائی کتنی چاہیے؟ یہ تصور ہمارے ہاں یہودیت اور عیسائیت سے آیا ہے۔ ہندو مت میں بھی یہی، جو کپڑے بھی چھوڑ دے، ننگ مننگا ہو جائے، اچاریا ہو جاتا ہے، وہ اچار ڈالو آپ اس کو۔ ہم نے ہندوؤں کے جلوس دیکھے، ننگ مننگے انہوں نے سادھو چارپائی پر بٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے لے کر جا رہے ہوتے ہیں پہنچی ہوئی ہستیاں۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں پراڈو میں بیٹھا وہ بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، رولیکس گھڑی والا بھی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ یہاں اصول اور ہے اللہ والے کے۔ کہتے ہیں کمال ترک نہیں ہے آب و گل سے مہجوری، کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری۔ اپنے آپ کو فقیر بنا لینا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، مانگ کے کھا لینا، اور سمجھنا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کی محبت ہی نہیں ہے، اور آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میتھ کا پیپر ہی نہیں دیا، کیمسٹری کا پیپر ہی نہیں دیا۔ مال کماؤ، جب مال سے پیار ہو جائے، اور جتنا زیادہ ہوتا ہے مال اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے، جب پیار پڑ جائے پھر اسے خدا کی خاطر خرچ کرو۔ یہ امتحان، اتنی ساری بات۔ کمال ترک نہیں ہے آب و گل سے مہجوری، جیب خالی کر لینا، جھاڑ لینا، مانگ کر کھانا، یہ کمال ترک اور یہ کمال تقوی نہیں ہے۔ خود بھوکا رہ لینا، روزہ رکھ لینا، کمال یہ ہے کہ بھوکے کو کھلاؤ، اس کا پیٹ بھرو، جیب میں سے نکالو تاکہ تمہیں پیسہ نکالتے ہوئے درد ہو۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ سونے چاندی کے ڈھیر کماؤ، کماؤ، پھر یہ تمہارے دل میں کھب جائیں، پھر تم اللہ کی خاطر اس کو نکالو، اس درد کو محسوس کرو، تب تمہیں ایمان کی ٹھنڈک کا احساس ہوگا۔ جب کسی غریب کا پیٹ بھرو گے، جب کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈالو گے، اس کو چھت بنا کر دو گے، جب کسی یتیم کی شادی کرو گے، جب تم اس کے اسکول کی فیس دو گے، ایمان کے لیے پھر قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں فیصلہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایمان کی ٹھنڈک کو وہ سینے میں محسوس کرے گا۔ یہ ہے امتحان۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس دن جان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ روح اور بدن کے ملنے سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسخیر خاکی و نوری۔ یہ بدن خاکی ہے، اس میں روح نوری ہے، یہ مسخر ہو جائیں خدا کے سامنے۔ بعض دفعہ نیکی کا جذبہ بھی اس قدر مشتعل ہوتا ہے، جیسے گناہ حالت اشتعال میں ہوتا ہے، شعلہ سا بھڑکتا ہے تھرل کا، بغاوت کا، اور بندہ کر گزرتا ہے۔ جب نئی نئی ہمارے یہاں بجلی آئی تو گاؤں میں 80s کی بات ہے، تو بچے جو ہے، جن لوگوں نے بیل لگا لی تھی اس زمانے میں، اب بچوں کو ایک چھیڑ مل گئی، خواہ مخواہ کسی مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو کچیچی چڑھتی، وہ جار کے مار کے بیل اور بھاگ جاتے، اور گھر والے سارا دن ٹرے رہتے، آخر انہوں نے تار ہی کاٹ دی کہ یہ دیہات والے اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیل لگائے، جب دروازہ ہی بجا کے کام چلے گا۔ یہ جذبہ جو گناہ کا، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ خام کا کچیچی چڑھتی ہے اور انسان کر لیتا ہے۔ نیکی کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے،
کہ نیکی کے جذبے سے انسان حقوق العباد کو برباد کر دیتا ہے. نیکی کا جذبہ چڑھا, کہا جی میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں, میں نے یہ وقت اللہ کو دے دیا, نکل گئے, گھر بیوی کو بچہ ہونے والا ہے, آخری دن چل رہے ہیں, یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کو اسپتال کون لے کر جائے گا, وہ فرشتے آئیں گے, پیدا کرنے کے لیے تو ہے, اسپتال لے جانے کے لیے فرشتے آئیں گے. یہ ہے کسی کا حق مارنا. یہاں نوری مشتعل ہو گیا ہے, وہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس میں کتنے دوسروں کے حقوق کچل رہا ہے. گھر اولاد کو تربیت کی ضرورت ہے, بچیاں جوان ہیں, بھائی نہیں ہے تو گھر میں باپ کی ضرورت ہے, اور باپ گیا ہوا اللہ کی راہ میں, تو یہ گھر میں سارے شیطان بند کیے ہوئے تم نے, ان کا بھی تو خیال کرو نا. میں سارا اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, بچوں کا حق مار دیے. حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کے مرو, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کے جاؤ. ان کا خیال کرو, انہیں اعلیٰ تعلیم دلواؤ, اس میں سے پھر بچا کے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. اولاد کو قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے گھر والوں کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ٹھڈے مارتے ہوئے تم مسجد میں لے کر جاؤ, جماعت کی نماز پڑھائی اور تم نے سمجھا کہ تم نے ان کو آگ سے بچا لیا, اور تم ان کی حق تلفی کر رہے اور وہ بھڑک رہے ہیں, اندر سے کھول رہے ہیں تمہارے خلاف, تم انہیں بغاوت پر اکسا رہے ہو. پہلے یہ دیکھو کہ تم ان کی جذباتی ضرورتیں پوری کر رہے ہو. روٹی تو بندہ کتے کو بھی ڈال دیتا ہے, اولاد کو کتے کی طرح مت پالیں کہ کھلایا بڑا ہو گیا وہ اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ مس بیہیو کی. پیار کے ساتھ اسے احساس دلوائیں, وہ پیار جو آپ کے دل میں ہے. والدین جتنی اولاد سے محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی رشتہ نہیں کرتا, کوئی دنیاوی رشتہ ان سے زیادہ سینسیئر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ جو پیار جتائے وہ ماں پھاپا کٹن کہلائے. یعنی جو یہ تمہیں بتایا کہ وہ ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہے وہ پھپ کٹن ہے, تمہاری خیر خواہ نہیں. اس رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ پیار کرنے والا نہیں ہے. لیکن ہمیں اس پیار کو چینلائز کرنا نہیں آتا, ہم اولاد تک اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. درمیان میں ایرر آ جاتا ہے کہیں. اولاد کو محسوس کرائیں کہ آپ ان سے کس قدر پیار کرتے, اور یہ احساس برداشت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بڑے بھی ہو جائیں تو یہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں. اولاد بڑی بھی ہو جائے, بندہ 60 سال کا بھی ہو جائے نا, اور والدین ابھی اس کے زندہ ہوں تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے. جب اس کے والد فوت ہو جائیں تو اس دن وہ بڑا ہوتا ہے. نائب صدر سے بڑی عمر کا بھی ہو تو وہ نائب صدر ہی ہوتا ہے. وہ صدر اسی دن بنتا ہے, اسی دن اس کو صدر والے اختیارات ملتے ہیں جس دن صدر یا دورے پر ہوتا ہے یا مر جاتا ہے. اسی طرح اولاد کا معاملہ, کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, گروپ آف کمپنیز چلاتا ہو, باپ زندہ ہے تو اس کو کبھی بھی بڑا ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا. والدین سے پوچھنا چاہیے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, مشورہ کرنا چاہیے. اپنے احساسات ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے چاہیے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا یہ پروگرام ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. والدین اولاد کو بتائیں کہ بھائی اس طرح سے کرنا, اس طرح. آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہمارا بلوٹوتھ پیئر نہیں. پیار ہم کرتے ہیں لیکن اس کا ڈیم بنا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ مجھ کو پیار نہیں. اس طوفان کو رستہ دو, چینلائز کرو اسے. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف نماز پڑھا دو. یہ دیکھو کہ ان کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہیں اور تم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے.
یہ دیکھو کہ تمہاری کسی حرکت سے ان کے اندر دین کے خلاف بغاوت پیدا نہ ہو۔ ہم اکثر و بیشتر یہی کرتے ہیں کہ اپنی نیکی میں ہم جب ان کے حقوق برباد کرتے ہیں تو ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم عورت کی حق تلفی کرتے ہیں تو پھر جب ہم اسے دین کی تبلیغ کرتے ہو کہ دیکھا ہوا تیرا دین، رہنے دیں، کہتے جو بیوی میری بات نہیں مانتی، میں نماز کا کہتا نماز نہیں پڑھتی۔ نماز کا حساب اس سے ہوگا، کہنا آپ کے ذمہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا حساب آپ سے ہوگا۔ یعنی دین کو آپ لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا بنا دیں تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ دین سے پیار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس دین اسلام کو دنیا کے لیے نفع رساں ثابت کر دیں کہ یہ اسلام دنیا کے فائدے کے لیے، تو آپ کو کہیں جماعت بنا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے پاس خود لینے آئیں گے۔ دیکھ لیں آپ یہ جو فلپس کی ٹیوبز لگی ہوئی، کہیں کوئی جماعت آئی ہے فلپس کمپنی والوں کی اور انہوں نے آپ کو تبلیغ کی ہو؟ یہ جو گھڑیاں آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ جو اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ جماعتیں آتی ہیں ان کی؟ آپ کو ضرورت ہے نا، آپ سر منہ کالا کر کے پیسہ کما کے خرید کر لاتے ہیں اس کو، اس لیے کہ یہ اے سی آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں۔ جب دین بھی لوگوں کو ٹھنڈک دے گا نا تو لوگ آ کر لے کر جائیں گے آپ سے منت کر کے۔ لیکن ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے؟ لوگ ہمیں پناہ دیتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، اور ہم ان کے عوام پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں، ٹرک چڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ہم نے خدمت کی ہے، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ ایسا اسلام کسی کو نہیں چاہیے، اور قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے اللہ پاک کون سا اسلام، کون سا اسلام جو معصوموں کے سر اتارتا ہے، جو اس بے گناہوں پر ٹرک چڑھا دیتا ہے، جو دھماکے میں بچے اور مساجد اڑا دیتا ہے، وہ اسلام؟ تو قوا انفسکم واہلیکم نارن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آگ سے بچاؤ، وہ اسباب مت پیدا کرو کہ وہ آگ کی طرف جائیں، ان کے اندر تمہارے خلاف بغاوت ہو، تمہاری دینداری کے خلاف بغاوت ہو، وہ جان بوجھ کے ایسا کام کریں کہ تمہاری بدنامی ہو، اس لیے کہ تم نے ان کے حقوق مار کر اپنا ٹور ٹپا بنایا ہوا ہے، صرف اپنی نمازوں سے اور اپنی داڑھی سے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ جنت کے 8 دروازوں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، اور اولاد جو ہے وہ پھر 2 لوگوں کو بتاتی ہے کہ گھر کا ماحول یہ ہے۔ انہیں ساتھ لے کر چلیں، اور جیسے بھی ہیں ہمارے گھر والے نا، دیکھیں نبی کو کیا حکم ہے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، امت کو آگے رکھو، پیچھے چلو خود۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا جی، وہ بزرگ جو ہے وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ نہیں ہے، نبیوں کو حکم ہے وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، امت آگے رکھو، ان میں جو بھی بہت زیادہ نیک ہے، کم نیک ہے، گناہ گار ہے، زیادہ گناہ گار ہے، تھوڑا گناہ گار ہے، وہ سارے تمہارے آگے ہوں، تم پیچھے ہو، سب کو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا سوال نہیں کیے بنی اسرائیل، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ فرعون نے نہیں کہا تھا، یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، خدا کو نہیں مان لیں گے جب تک اس کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ لیکن موسیٰ ان کو ساتھ لے کر چلے، جگہ جگہ انہوں نے رستے میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، یہ بھی کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو الگ کر دو، ہمیں الگ کر دو۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ پاک تو تفریق کر دے، وخرہ کر دے ہمیں اور اس فاسق قوم کو۔ کہا نہیں، یہ آپ کی امت ہے، اب اس کے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے۔ یتیہون فی الارض انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 سال کی قید ملی بنی اسرائیل کو میدان تیہ کی، اور اس میں موسیٰ اور ہارون بھی ساتھ قید ہوئے، کہیں گئے نہیں، اس قید میں ان کے ساتھ رہے، اور قوم جو ہے وہ اس کو جو جو بھی سہولت وہاں درکار تھی نبی مانگ کر دیتے رہے۔ آج ہم کوئی ذرا سا گناہ گار ہوتا ہے تو فوراً کافر قرار دو، دائرہ اسلام سے خارج۔
اللہ کے رسول تو عبداللہ ابن ابی کو بھی ساتھ لے کر چلے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا۔ صرف ایک منافق نہیں تھا، مدینہ بھرا ہوا تھا منافقوں سے۔ سورہ توبہ آخری صورت نازل ہونے والی، اس میں کہا گیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینے کے ارد گرد اور مدینے میں بہت سارے منافق ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق میں بڑے ماہر ہیں، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے، لیکن حضور سب کو ساتھ لے کر، اولاد گناہگار بھی ہے، عہدیدار بھی ہے، بچے ہیں بھی، ساتھ لے کر چلیں، ان کو بدنام مت کریں۔ تو تقدیم و تاخیر کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب ہوگا۔ بڑی اس کی پیاری مثال دیا کرتے کہ کوئی صاحب تھے اور وہ اپنے مرشد کے پاس کافی عرصہ رہے، رخصت ہونے لگے تو کہا کہ مجھے آپ کوئی خاص وظیفہ دیں، آپ خاص نصیحت۔ تو ان کا دیکھو کبھی بھی اپنے آپ کو خدا پر ترجیح نہ دینا۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کوئی کرتا ہے؟ کون ایمان والا اپنے آپ کو اللہ پر ترجیح دیتا ہے؟ بہرحال میں نے تمہیں کہہ دی ہے، سن لیا تم، چلے گئے۔ وہاں لنگر سے انہوں نے سوکھی روٹی بھی ساتھ رکھ لی، پراٹھا بھی ساتھ رکھ لی۔ جا رہے تھے کہیں سے گزرے تو کوئی فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر۔ انہوں نے وہ اپنی پوٹلی کھولی اور اس میں سے وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ نکال کے اس فقیر کو دے دی، اور اپنے بھی نکال کے بیٹھ گئے، پھر اپنے بھی کھائی پراٹھے نکال۔ ایک دفعہ پھر وہ مدت کے بعد آیا اپنے مرشد کے پاس، تو مرشد نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لینا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ کہا تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ تم کبھی بھی اپنے آپ کو خدا پر ترجیح نہیں دو گے۔ کہا تو میں نے کہاں ترجیح دی ہے؟ کہا وہ جو تمہارے پاس خدا کے نام پر مانگنے والا آیا تھا اس کو تم نے کیا دیا تھا؟ سوکھی روٹی۔ آپ خود کیا کھایا تھا؟ پراٹھا۔ تو ترجیح دی کہ نہیں دی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ برتن تو پلید ہوا ہے لیکن کتے کی نسل پہچانی گئی ہے۔ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، ایک درم کی بھی ہو، لیکن ترجیح پہچانی جاتی ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں یہ اصول دیکھیں، آپ جب بھی یہاں سے جاتے ہیں شاپنگ کر کے لے کے جاتے ہیں نا، جس سے جتنا آپ کا تعلق ہوتا ہے، جتنی آپ کی محبت ہوتی ہے، تحفے کی اتنی قیمت ہوتی ہے۔ جن کو ٹرخانا ہے ان کے لیے 18 درہم والے آپ سوٹ لے جاتے ہیں، جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے 50-55 والا لے جاتے ہیں، 60 والا لے جاتے ہیں، 86 والا لے جاتے ہیں، 120 والا۔ یہ محبت کی ترجیحات ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ بھی یہی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، کبھی بھی اللہ کو گھٹیا دینے کی نیت بھی نہ کرنا۔ تیمم نیت کو کہتے ہیں۔ وضو بغیر نیت بھی ہو جاتا ہے، چونکہ پانی مان طہورہ ہے، پانی خود مطہر کر دیتا ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں بندہ پاک کر دیتا ہے۔ لیکن مٹی جب تیمم، اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب آپ تیمم کرتے ہیں، مٹی ملتے ہیں تو مٹی پاک نہیں کرتی، آپ کی نیت آپ کو پاک کرتی۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، کبھی بھی انفاق کے وقت گھٹیا اللہ کو دینے کی نیت بھی نہ کرنا، اور اس کا پیمانہ یہ دیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، جس کو تم خود لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ خدا کو گھٹیا ہی سمجھ کر دے رہے ہو نا تم۔ ہم جو فقیر کو دیتے ہیں وہ فقیر کو نہیں دیتے، ہم خدا کو دیتے ہیں۔ تم خود لینا نہیں چاہتے۔ مکے والوں سے یہی کہا، اور کم بختو، تمہاری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہاری ناک چڑھ جاتی ہے، تم چھپتے پھرتے ہو، اور خدا کو تم بیٹیاں دے رہے ہو۔ عیسائیوں نے کم از کم بیٹا تو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔